نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ بنی اسرائیل کی ایک آیت وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہاں قبولیت اعمال کی کچھ شرائط بیان کی گئی ہیں، اور اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ شیطان تین طرح سے بندے کے عمل کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی پہلی محنت یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، کیونکہ اسے پتہ ہے جب عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مقدس میں فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، امت کو سمجھانے کے لیے اپنے محبوب کو خطاب کیا کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کے بارے میں شرک کا تصور کرنا بھی جرم ہے، لیکن خطاب اللہ نے نبی کو کیا اور سمجھایا امت کو ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال اور واقعہ ذہن میں رکھیں۔ مدینہ منورہ میں ایک عورت نے چوری کی، اس کا نام فاطمہ تھا، وہ قبیلہ بنی مخزوم سے تھی، اور اس کی چوری ثابت ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، کیونکہ چور کی سزا یہی ہے۔ اب اس کی سفارشیں آنا شروع ہو گئی، یا رسول اللہ یہ بڑے خاندان کی عورت ہے، یہ فلاں ہے، خاندان کی ناک کٹ جائے گی، اس کا ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر یہ تو فاطمہ مخزومی ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دوں گا۔ اب دیکھیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ چوری کریں ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات کیوں فرمائی؟ امت کو سمجھانے کے لیے کہ نبی حدود کے اندر امیر اور غریب، چھوٹے اور بڑے کا فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ نے بھی لئن اشرکت لیحبطن عملک کا خطاب آپ علیہ السلام کو کیا ہے اور سمجھایا امت کو ہے۔ تو شیطان کی پہلی محنت یہ کہ بندے کے عقائد خراب کروں، کیونکہ اسے پتہ ہے جب عقیدہ خراب ہو جائے گا تو عمل جو ہے وہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ دوسری محنت شیطان کی یہ ہے کہ اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے تو عمل کے اندر نیت خراب کر دوں، تاکہ اس کا یہ عمل اللہ کے لیے نہ ہو، لوگوں کے لیے ہو، دکھلاوا مقصود ہو، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ جیسا کہ لمبی حدیث کے اندر ہے کہ وہ بندہ شہید ہوا، اللہ نے فرمایا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، اور اس عالم سے سوال ہوا، پھر اس سخی سے سوال ہوا، نیت درست نہیں تھی، اس لیے جو ہے ان کے یہ اعمال قبول نہیں ہوئے۔ اور اسی طرح تیسری محنت شیطان کی یہ ہے کہ عقیدہ بھی ٹھیک ہو، نیت بھی ٹھیک ہو۔ اب شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عمل سنت کے مطابق نہ ہو۔ شیطان یہ محنت کرے گا کہ عمل سنت کے مطابق نہ ہونے دے۔ اس لیے دنیا کے اندر جتنی بدعات اور رسومات اور خرافات ہیں، اس کی یہی بنیاد ہے کہ لوگ بڑے اخلاص کے ساتھ اپنے باپ دادوں کو بخشوانے کے لیے اعمال کرتے ہیں اور بہت کچھ صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن طریقہ وہ اختیار نہیں کرتے جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تو شیطان کی ان تینوں محنتوں سے بچنا ہے، اور اللہ نے جو اعمال کے قبول کرنے کی شرطیں لگائی ہیں وہ بھی تین ہیں۔ فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ عقیدہ بھی ٹھیک ہو، نیت بھی ٹھیک ہو، عمل بھی سنت کے مطابق ہو۔ اگر کوئی انسان ایسا عمل کرے، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، پھر ہم صرف اس کو اجر نہیں دیتے بلکہ ہم اس کے عمل کی قدر بھی کرتے ہیں۔ یعنی اجر تو دیتے ہی دیتے ہیں، لیکن صرف اجر نہیں دیتے بلکہ ہم اس کے عمل کی قدر بھی کرتے ہیں۔ اجر میں اور قدر میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اجر اور چیز ہے، قدر اور چیز ہے۔ آج کل ہم اجر کے پیچھے دوڑتے ہیں اور اجر کی بات کرتے ہیں، اللہ قدر کی بات فرما رہے ہیں۔
اجر اور قدر میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اجر کا معنی ہے مزدوری، تنخواہ، اور قدر کا معنی ہے عزت، استقبال، شان و شوکت۔ جیسے آج کل ہمارے ماحول میں پروٹوکول کہتے ہیں، تو مزدوری الگ چیز ہے اور استقبال اور پروٹوکول الگ چیز ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب کی اگر ہم تنخواہ دیکھیں تو بڑی فیکٹریوں کے جی ایم کی تنخواہ سے بھی کم ہوگی، لیکن جب وزیر اعلیٰ کا آپ پروٹوکول دیکھیں گے تو ایسا پروٹوکول پورے ملک کے جی ایم اکٹھے ہو جائیں ان کو نہیں مل سکتا۔ ہمارا وزیر اعلیٰ لاہور سے رحیم یار خان آئے، سارے راستے خالی، ملتان جا رہا ہے روڈیں خالی۔ اب اس کا یہ جو استقبال ہے، یہ جو پروٹوکول ہے، یہ زیادہ ہے اور اس کی جو اجرت اور مزدوری ہے وہ کم ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ ہم صرف اجر کی بات نہیں کرتے بلکہ ہم اس کے عمل کی قدر بھی کرتے ہیں۔ اس لیے عقیدہ ٹھیک ہو، نیت ٹھیک ہو، عمل سنت کے مطابق ہو، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم تمہارے عمل کی قدر کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک عام بادشاہ کسی کی بات عمل کی قدر کرے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، اور جب بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہ کسی کے عمل کی قدر کرے تو وہ اپنی شان سے نوازتا ہے۔ اس پر ہمارے اکابرین میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ بغداد میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا۔ ایک آدمی نے جوہر سے پانی کا ایک مٹکا بھرا اور بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیسے آئے؟ اس نے عرض کیا جی بغداد میں قحط پڑا ہوا ہے، تو میں نے سوچا کہ بادشاہ سلامت پیاسے ہوں گے تو آپ کی خدمت کے لیے پانی لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے سمجھا کہ یہ شخص بڑا سادہ ہے لیکن ہے بڑا مخلص، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بادشاہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ بہرحال بادشاہ نے اپنے کارندوں سے کہا کہ اس کا مٹکا لے لو اور اس سے پانی گرا دو، اور اس کے مٹکے کو ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے درم و دینار سے بھر دو۔ اب وہ بندہ بڑا خوش ہوا کہ میں نے مشکل وقت میں بادشاہ کو پانی دیا تو بادشاہ نے خوش ہو کر مجھے بدلے میں سونا دیا اور جو ہے ہیرے جواہرات دیے۔ اب بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا جب یہ واپس جانے لگے تو جس راستے سے یہ آیا ہے اسے اس راستے سے نہیں واپس جانے دینا، بلکہ اس کو اس راستے سے گزارو جس راستے پر ہمارے باغات ہیں اور چشمے ہیں اور درخت پھلوں سے لدے پڑے ہیں، تاکہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب اس نے وہ سونے چاندی کے سکوں سے بھرا ہوا مٹکا سر پہ رکھا ہے اور بادشاہ کے باغات سے گزر رہا ہے جو پھلوں سے لدے پڑے ہیں، اور وہاں چشمے بھی بہہ رہے ہیں، نہریں بھی بہہ رہی ہیں۔ یہ بیچارہ شرمندگی سے پسینہ پسینہ ہو رہا ہے کہ بادشاہ اگر ان پھلوں کا جوس بھی پیتا رہے تو اس کے پاس تو جوس ختم نہیں ہوگا، میں نے پانی کا مٹکا دے کر کون سا کمال کیا ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بادشاہ قدر کرتا ہے تو جوہر کے پانی کے بدلے میں جواہرات دیتا ہے، اور جب بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہ قدر کرتا ہے تو ایسی نعمتیں دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا کہ ہم جو ہے پھر صرف اجر نہیں بلکہ اس کی قدر بھی کرتے ہیں۔ اس میں یہ بات بھی سمجھیں کہ اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے۔ ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ کو ہمارے نیک عمل کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے سبحان اللہ کہا تو اللہ ہمیں جنت دے دیں گے، تو اللہ کو ہمارے سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تو خود سبحان ہے، اسے سبحان اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن جب انسان عمل کرتا ہے بشرطے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، نیت ٹھیک ہو، عمل سنت کے مطابق ہو، تو اللہ قدردان ہے، اللہ اس کے عمل کی بہت قدر کرتے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کی ایک اور آیت وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ان آیتوں میں اللہ نے توحید کے بعد والدین کا ادب بیان کیا ہے۔ فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں تم نے سجدہ تو خدا کو کرنا ہے لیکن ادب تم نے والدین کا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے 5 چیزوں کو ذکر کیا۔ پہلی چیز فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ ماں باپ سے بڑا نقصان بھی ہو جائے تو اس زندگی والے اس نقصان پر آپ نے یہ نہیں کہنا ابا جی یہ کیا کیا،
نمبر 2 فرمایا ولا تنہرہما، ماں باپ کو کبھی ڈانٹنا نہیں۔ نمبر 3 فرمایا وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ شرافت سے بات کرنی ہے، نرمی سے بات کرنی ہے۔ نمبر 4 فرمایا وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، والدین کے لیے ہمیشہ اپنے بازوں کو بچھا کر رکھنا ہے، ہمیشہ جی جی کرتے رہنا ہے، کبھی بھی جو ہے نہ نہیں کرنی، نافرمانی نہیں کرنی، ان کی کسی بات پر جو ہے اپنی پیشانی کے تیور نہیں بدلنے، اپنے چہرے کا رنگ نہیں بدلنا، چہرے کی ایسی کیفیت نہیں بنانی جس سے ان کو تکلیف ہو۔ نمبر 5 وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے، اے اللہ میرے والد کو اور میرے والد اور میری ماں کے اوپر رحم فرما، میں تو خدمت کرتا ہوں، آپ بھی ان پر رحم فرمائیں، کیونکہ انہوں نے بچپن کے اندر جو ہے وہ میری بڑی خدمت کی ہے۔ تو اللہ نے والدین کے بارے میں یہ 5 باتیں ارشاد فرمائی، لیکن یہاں ایک اشکال اور اس کا جواب ہے، ذرا اس کو سمجھیں۔ ہم نے عام طور پہ سنا ہے کہ جہاں خدا کا ذکر آتا ہے تو اس کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن اس آیت کے اندر خدا کا ذکر تو آیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پھر اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آگے والدین کا ذکر ہے۔ اس آیت کے اندر ہمیں ذکر خدا کے بعد ذکر مصطفیٰ نظر نہیں آ رہا، حالانکہ ہم نے سنا ہوا یہ ہے کہ جہاں ذکر خدا ہوتا ہے ساتھ ہی ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں ذکر مصطفیٰ کیوں نہیں ہے؟ تو اسے مختصر عرض کرتا ہوں کہ یہاں ذکر مصطفیٰ موجود ہے، لیکن اسے دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، اور وہ آنکھ ہر بندے کے پاس نہیں، جس کے پاس ہوگی اسے اسی آیت کے اندر ذکر مصطفیٰ نظر آ جائے گا، اگر وہ آنکھ نہیں ہوگی تو پھر نظر نہیں آئے گا۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ عبادت ہر حال میں خدا کی کرنی ہے، اور ادب ہر حال میں والدین کا کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر آدمی تندرست ہو تب بھی سجدہ خدا کو، بیمار ہو تب بھی سجدہ خدا کو، دولت مند ہو جائے تب بھی سجدہ اللہ کو، فقر آ جائے تب بھی سجدہ خدا کو، اللہ اولاد دے دیں تب بھی سجدہ خدا کو، اللہ اولاد دے کر واپس لے لیں تب بھی سجدہ خدا کو، اللہ اولاد نہ دیں تب بھی سجدہ خدا کو، یعنی عبادت ہر حال میں اللہ کی کرنی ہے۔ اسی طرح ادب ہر حال میں والدین کا کرنا ہے۔ والدین مسلمان ہوں تو بھی ان کا ادب، والدین کافر ہوں تو بھی ان کا ادب کرنا ہے۔ والد یا والدہ رات بھر مصلی پہ گزاریں پھر بھی ہمارے ذمہ ادب ہے، والد یا والدہ ساری رات جو ہے وہ سینما میں گزاریں، فلم دیکھتے ہوئے گزاریں، پھر بھی ہمارے ذمہ جو ہے والدین کا ادب ہے۔ کوئی بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا اپنے ماں سے یا اپنے باپ سے کہ تو نے تہجد نہیں پڑھی تو رات بھر بازار میں گھومتا رہا یا بازار میں گھومتی رہی اس لیے میں تیری خدمت نہیں کروں گا، تو نماز نہیں پڑھتا اس لیے میں تیری خدمت نہیں کروں گا، تو سود کھاتا ہے اس لیے میں تیری خدمت نہیں کروں گا، تو رشوت لیتا ہے اس لیے میں تیری خدمت نہیں کروں گا۔ یہ کوئی بیٹے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو یہ کہے۔ یہ معاملہ اس کا اور خدا کا ہے، اس کے باپ کا اور اس کے خدا کا ہے، اس کی ماں کا اور اس کے خدا کا ہے۔ باپ سود کھائے یا باپ تجارت کرے، یہ معاملہ اس کا خدا کے ساتھ ہے۔ بیٹا اس بنیاد پر باپ کو رد نہیں کر سکتا کہ تو سود خور ہے، اس بنا پر کہ تو عمل اچھے نہیں کرتا، تیری مجلس اچھی نہیں ہے، تیرا چال چلن اچھا نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں ایک مرض پیدا ہو گئی ہے، جس آدمی کو تھوڑا سا دین والوں سے لگاؤ ہو جائے اور وہ نماز پڑھنے لگ جائے اور 2 نفلوں کی توفیق ہو جائے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر تقویٰ آ گیا ہے، تو پھر وہ آدمی تھوڑا سا آگے بڑا، داڑھی رکھ لی اور کچھ نوافل پڑھنے لگ گیا، تو اب اپنے باپ کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے، اور باپ اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کی بے ادبی کرتا ہے، اور باپ غلط ہو تو باپ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے۔ دیکھیے میں نے عرض کر دیا کہ باپ باپ ہی رہے گا، کبھی بھی انسان باپ کے خلاف بد زبانی نہیں کرے گا، نہ باپ کے خلاف بدگمانی کرے گا۔ ہاں جہاں جہاں اللہ نے خلاف شریعت باتوں میں ان کی بات نہ ماننے کا حکم دیا ہے وہاں ان کے لیے دعا ضرور کرے گا کہ یا اللہ تو ان کے اوپر رحمت فرما، انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں راہ راست، یہ تو کر سکتا ہے لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ اپنی مرضی سے رد کر دے۔ خلاصہ یہ ہے
اس آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ عبادت ہر حال میں اللہ کی ہوگی اور ادب ہر حال میں والدین کا ہوگا۔ اب دیکھیے اللہ کی عبادت کیوں ہے کہ اللہ پاک کے کلمہ کن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے کلمہ کن سے۔ اور ماں باپ کا ادب اس لیے ہے کہ ماں باپ ہماری پیدائش کا سبب ہے۔ حقیقی سبب اللہ کی ذات ہے، ظاہری سبب ماں باپ کی ذات ہے۔ اس لیے عبادت اللہ کی اور ادب والدین کا۔ میری پیدائش کا سبب میرے ماں باپ، ان کی پیدائش کا سبب ان کے ماں باپ، پھر ان کی پیدائش کا سبب ان کے ماں باپ، اسی طرح آپ اوپر تک چلتے جائیں، پھر ان کی پیدائش کا سبب ہم سب کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا سبب حضور علیہ السلام ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا وَلَوْلَا محمد ما خلقتک، اے آدم اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، تجھے بھی وجود نہ دیتا۔ اب سمجھے، ہم سب کی پیدائش کا سبب آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا سبب حضور علیہ السلام۔ اب بتاؤ، جن کی وجہ سے تنہا مجھے وجود ملا، اگر ان کا ادب کرنا ضروری ہے تو جن کی وجہ سے پوری کائنات سارے انسانوں کو وجود ملا، ان کا ادب والدین سے بڑھ کر کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے، اس آیت کے اندر ذکر خدا کے بعد ذکر مصطفیٰ بھی آ گیا۔ میں نے کہا تھا کہ اس کے لیے آنکھ چاہیے، آنکھ نہیں ہوگی تو نظر نہیں آئے گا، آنکھ ہوگی تو پھر نظر آئے گا۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں چھوٹی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، بڑی چیز خود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مثال سے سمجھیں، اللہ جل شانہ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مقتدی کے بارے میں فرمایا اگر یہ جماعت سے نماز پڑھے تو اسے 27 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ اب یہاں مقتدی کا اجر بتایا گیا، امام کا اجر نہیں بتایا گیا، لیکن مقتدی کے اجر سے امام کا اجر خود سمجھ میں آ گیا کہ اگر مقتدی کو 27 کا مل رہا ہے تو امام کو 27 بلکہ اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ اگر آپ علیہ السلام امام کا اجر بتلاتے تو مقتدی کا اجر ہم اس سے نہ سمجھ سکتے، ہم یہ کہتے وہ تو امام ہے، وہ پیشوا ہے، وہ عالم ہے اور وہ فلاں ہے، اسے تو اتنا اجر ملتا ہے، ہمیں کیوں ملے گا؟ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ترتیب بدلی، مقتدی کا اجر بتلایا اور امام کا اجر خود سمجھ میں آیا۔ قربانی کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تو فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں نیکی، یہ بھی فرمایا کہ سینگ کے بدلے میں نیکی، یہ بھی فرمایا کہ کھر کے بدلے میں نیکی، لیکن گوشت کے بارے میں کچھ نہیں ارشاد فرمایا۔ جب یہ چھوٹی چیزوں کا اجر بیان کر دیا کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی، سینگ کے بدلے میں نیکی، کھر کے بدلے میں نیکی، تو گوشت پر کیا ملے گا یہ بات خود اس سے ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ اس لیے چھوٹی چیز کا ذکر کیا، بڑی چیز خود بخود سمجھ آ گئی۔ اسی طرح تیسری بات بھی سمجھیں، شہید کی حیات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا تو نبی کی حیات اس سے خود ہی سمجھ میں آ گئی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ شہید زندہ ہیں۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ نبی زندہ ہیں، یہاں شہید کی زندگی بتائی۔ علماء نے لکھا ہے جب شہید نبی کا امتی ہو کر زندہ ہے تو نبی پھر بڑھ کر زندہ ہے۔ اب اللہ نے شہید کی زندگی بتائی، نبی کی نہیں بتائی، کیونکہ اگر اللہ قرآن میں بتا دیتے کہ نبی زندہ ہے تو شہید کو زندہ کون مانتا؟ لوگوں نے کہنا تھا کہ ہم اس لڑکے کو خوب جانتے ہیں، یہ ہمارے قریب رہتا ہے، اس نے تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، اس کے چہرے پر تو داڑھی بھی نہیں تھی، یہ شہید ہو گیا، ہم اسے کیسے زندہ مان لیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کی حیات، اگر اللہ نبی کی حیات بتا دیتے تو شہید کی حیات سمجھ میں نہیں آنی تھی، اس لیے اللہ نے شہید کی حیات بتائی جس سے نبی کی حیات خود بخود سمجھ میں آ گئی۔ اب اس کے بعد میں اسی آیت کی طرف آتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کا ادب کا تقاضا بھی ہے، وہ کیا ہے؟ ابھی جو ہم نے آیت پڑھی کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور اس کے بعد ادب
والدین کا کرنا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس کے بعد اللہ فرماتے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ نہیں فرمایا وَبِمُحَمَّدٍ إِحْسَانًا، یہ نہیں فرمایا کہ ادب مصطفیٰ کا کرو، یہ بات نہیں، بلکہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا۔ والدین کا لفظ بولا گیا جس سے حضور علیہ السلام کا ادب خود بخود سمجھ میں آ گیا، کیونکہ والدین صرف میری ذات، میرے وجود کا سبب ہیں، اور حضور علیہ السلام ساری کائنات کے وجود کا سبب ہیں۔ جب میرے وجود کے سبب اس کا ادب ضروری ہے تو جس کی وجہ سے ساری کائنات کو وجود ملا اس کا ادب بطریق اولا ضروری ہے۔ اب اگلی 5 باتیں جو والدین کے بارے میں کہیں، اب وہ حضور علیہ السلام کے بارے میں کیسے سمجھ میں آئیں گی، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگ علماء کے پاس بیٹھیں اور ان کے پاس بیٹھیں، ان کی جوتی سیدھی کیا کریں اور ان کی مجالس میں اٹھتے بیٹھتے رہیں، تو یقین کریں وہ باتیں آپ کو ملیں گی جو آپ کو کتابیں پڑھنے سے نہیں ملیں گی۔ وہ 5 باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، والدین کا ادب کرنا فرض ہے، ان کو اف کہنا گناہ ہے۔ نبی کا ادب کرنا ایمان ہے اور نبی کو اف کہنا کفر ہے۔ دوسری بات فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کا ادب کرنا فرض ہے، ان کو ڈانٹنا جرم ہے۔ نبی کا ادب کرنا ایمان ہے، نبی کے سامنے اونچا بولنا کفر ہے۔ تیسری بات فرمائی وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین کا ادب کرنا فرض ہے، والدین کے سامنے بیہودہ بات کرنا جرم ہے۔ نبی کا ادب کرنا ایمان ہے، نبی کے سامنے ایسا جملہ کہنا جس سے توہین کا پہلو نکلتا ہے کفر ہے۔ چوتھی بات فرمائی وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، والدین کا ادب کرنا فرض ہے، والدین کے سامنے نظروں کو جھکانا، بازو بچھانا فرض ہے۔ نبی کا ادب کرنا ایمان ہے اور نبی کے نام پر گردن کٹانا بھی ایمان ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کچھ علمی ذوق پیدا کیا جائے، اہل علم کے پاس بیٹھا جائے، کچھ علم پڑھ لیا جائے، کچھ سیکھ لیے جائے، کچھ ماہرین سے سن لیا جائے، تو اس سے جو ہے انسان بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ 5ویں بات کیا ارشاد فرمائی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ والدین کے لیے دعا ہے، اے اللہ ان پر رحم فرما، ان پر ایسا کرم فرما جیسا کہ میں بچہ تھا، میں چھوٹا تھا، مجھ پر یہ شفقت کرتے تھے، آج یہ بوڑھے ہیں تو ان پر آپ شفقت فرمائیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔